رہتے ہیں ایک مقام میں مگر بولتے نہیں. حسن نثار 27 جولائی 2019. رہتے ہیں ایک مقام میں مگر بولتے نہیں. کبھی پی آئی اے کا یہ نعرہ صحیح معنوں میں قوم کے اجتماعی مزاج کی ترجمانی کرتا تھا. باکمال لوگ لاجواب پرواز. پھر یوں ہوا کہ لاجواب پرواز تو شہباز سپیڈ میں مبتلا ہو کر ٹیٹیوں کی بیماری میں مبتلا ہونے کے بعد اس بری طرح گراؤنڈ ہوئی کہ دوبارہ کبھی اٹھنا یعنی ٹیک آف کرنا ہی بھول گئی. اب تو اس دن کا انتظار ہے جب پائلٹ 4 خانوں کی دھوتی اور سلوکا پہن کر کندھے پر پرنا رکھے چھانٹا لہراتا ہوا کچھ یوں جہاز سے نکلے گا کہ لاہور کے پرانے کوچوان بھی دانتوں میں انگلیاں دبانے پر مجبور ہو جائیں گے. پی آئی اے اور قوم نے ایک دوسرے کو مایوس نہیں کیا، ساتھ ساتھ ہی ترقی کے منازل طے کی ہیں. سو آج جیسی قوم ویسی قومی ایئر لائن. اقبال نے نہ جانے کس خیال میں گم کہا تھا، ہو حلقہ یاراں تو بریشم کی طرح نرم، رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن. اقبال کو اندازہ نہیں تھا کہ حلقہ ہائے یاراں تو کیا یہاں حلقہ ارباب ذوق تک باقی نہیں بچا اور رہ گیا رزم حق و باطل، تو رزم ضیاء الحق و دیگر کے بعد تو کوئی میدان ہی باقی نہیں بچنا. کچھ میدانوں کی چائنا کٹنگ ہو جائے گی اور باقیوں پر قبضے کر کے پلازے بنا لیے جائیں گے، تو یہ ملی نغمہ مزید مقبول ہو جائے گا، یہ وطن ہمارا ہے، ہم ہیں پاسباں اس کے. وہ کیسے انداز میں حق کے پاسبانی ادا کیا کہ لوگ پینے کے صاف پانی کے لیے بھی ترس گئے اور ہر شعبہ نیلام گھر میں تبدیل کر دیا گیا. نیلام گھر بھی اپنا، نیلام ہونے والا سامان بھی اپنا، نیلام کرنے والے بھی اپنے اور نیلامی کا سامان خریدنے والے بھی اپنے، اور ہر شے کی قیمت صرف ایک عدد مردہ ضمیر. اور یوں یہ طے ہوا کہ اس پرچم کے سائے تلے ہم ایک ہیں. قصور کی زینب سے لے کر لاہور لاڑکانہ تک کی شہزادیاں سب ایک ہیں. ڈگریاں اٹھائے جوتیاں چٹکھاتے ایاز اور ایون فیلڈ کے محمود بھی ایک ہیں. جاتی عمرے اور بلاول ہاؤس سے لے کر فٹ پاتھوں پر فروکش ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ. عجیب کریکٹر ہے کہ اس دھوم دھڑکے اور دھڑلے سے کوئی سچ نہیں بولتا جتنے تام جھام دھوم دھام سے یہاں جھوٹ پہ جھوٹ بولے جاتے ہیں. اور کمال یہ کہ صرف بولے ہی نہیں جاتے، سنجیدگی سے سنے بھی جاتے ہیں، ورنہ تھوڑی سی عقل بھی ہو تو آدمی الٹے ہاتھ کا تھپڑ رسید کرے. پنجابی کا محاورہ ہے کہ اکھیاں دیکھ لیں تو مکھیاں نگلنا ممکن نہیں ہوتا، لیکن یہاں ہر کوئی ہر کسی کو مکھیوں کا حلوہ یا پاستہ پیش کرتا دکھائی دیتا ہے. اپوزیشن اور حکومت آج کل دونوں کی پرفارمنس پورے عروج پر ہے. اپوزیشن کے یوم سیاہ کا جواب نہیں، اور حکومتی ڈھول اور ڈھولکیاں امریکہ کے کامیاب دورے کو امریکہ کی فتح ثابت کرنے پر تلی ہیں. باری باری دونوں پر تھوڑا تھوڑا غور کرتے ہیں. اپوزیشن کا ایک مشترکہ اخباری اشتہار مورخہ 24 جولائی میرے سامنے ہے. اپوزیشن کی طرح اس کے بے سرے بے تکے اشتہار کا بے مغز مضمون تو چھوڑیں، بےہودہ لے آؤٹ کو بھی نظر انداز کرتے ہوئے اشتہار کے بالکل اوپر 4 تصویروں پر غور فرمائے جو ملک جمہوریت کی اصلی تصویر ہے. پہلی تصویر نواز شریف، دوسری شہباز شریف، تیسری مریم، چوتھی حمزہ کی ہے. یہ وہ لوگ ہیں جو لفظوں کا بھرم رکھنے کی حد تک بھی کسی تکلف کا تردد محسوس نہیں کرتے. یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے کوئی کسی کے گھر جا کر اہل خانہ سے پوچھے، میں تو تشریف لے آیا ہوں، صاحب خانہ کہاں دفع ہو گیا ہے. جسے جمہوریت کی جیم سے بھی واقفیت ہو، یہ اشتہار اس کے منہ پر کسی زناٹے دار تھپڑ سے کم نہیں، لیکن ایک خاص نسل کے لیے یہی جمہوریت کا حسن ہے، حالانکہ یہ جمہوریت کا جزام کوڑ اور ایڈز ہے. دوسری طرف حکومتی حلقے یوں پھدک رہے ہیں جیسے وزیر اعظم واشنگٹن ڈی سی کی رجسٹری کرا لایا ہو، حالانکہ جو کچھ ہوا تقریباً متوقع اور نارمل تھا، جس میں اکلوتا چھوتا پن ایرینا والا جلسہ تھا جو آئیڈیا سے لے کر امپلیمنٹیشن تک خوب تھا. خارجہ امور نہ کبھی میرا موضوع تھے، نہ ہیں نہ ہوں گے، لیکن مجھ جیسا اناڑی بھی اس دورے سے پہلے رپورٹ کارڈ میں یہ بات تفصیلاً عرض کر چکا ہے کہ امریکہ اور پاکستان دونوں کی اپنی اپنی مخصوص ضروریات ہیں، جن کی شدت اور اہمیت میں تو فرق ہو سکتا ہے لیکن اہمیت مسلمہ ہے. سو خیر ہی خیر ہے. میں نے ہندوستان، افغانستان، ایران، چین ہی نہیں، ان برادر اسلامی ملکوں کا حوالہ بھی دیا جنہوں نے پچھلے دنوں ہمارا ہاتھ پکڑا، اور ساتھ ہی یہ عرض بھی کیا کہ آئی ایم ایف سمیت ان ملکوں سے کوئی ایک بھی ایسا نہیں جو امریکن آشیرواد کے بغیر دست تعاون بڑھانے کی مہم جوئی کرتا. یہاں تک کہ میں نے صدر ٹرمپ کی اس رونق بھرے بیان کا ذکر بھی کیا جو اس نے ایک عرب ملک کے بارے میں دیتے ہوئے چند ماہ پہلے کہا تھا کہ یہ تو ہمارے بغیر چند ہفتے بھی قائم نہیں رہ سکتا. یاد رہے یہ وہ ملک ہے جس کے دورے کے دوران ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کو $1.2 بلین مالیت کے سونے اور بیش قیمت پتھروں سے مزین تاریخ کے مہنگے ترین تحائف پیش کیے گئے تھے، اور اگر ان کی تفصیلات میں جاؤں تو اس کے لیے ایک اور کالم کی ضرورت ہوگی. عرض کرنے کا مقصد یہ کہ حکومت ہو یا اپوزیشن، اصلاً تو دونوں طرف ہم ہی ہیں جو بنیادی طور پر ایک ہی جیسے لوگ ہیں.
حال ہم سب کا مشہور مصور اسلم کمال کے اس شعر سے ملتا جلتا ہے۔ اسلم ہے میرا نام، کمال اس کا نام، رہتے ہیں ایک مقام میں مگر بولتے نہیں۔ اللہ ہم سب کو اپنی امان میں رکھے اور پہچان تبدیل کرنے میں ہماری مدد فرمائے، آمین۔